بے شک مار لے جتنا مارنا ہے غریبوں کا، کاٹ لو مینڈی جتنی کاٹنی ہے، بڑھا لو جتنی بڑھانی ہے، کتنی بڑھا لو گے؟ مار لو غریبوں کا، کھا لو پورے گاؤں کی کالونی، ہڑپ جاؤ پورے گاؤں کا ڈیپو، کھا لو سارے یتیموں کا، لیکن کب تک؟ جلوہ میرے سرکار دکھا کیوں نہیں دیتے؟ جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں محترم جناب قاری ذوالفقار صاحب قبلہ، بڑے بہترین اشعار شعر و شاعری آپ نے ان کی زبانی سنی۔ ہمارے اسی بستی کے سلمان بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے ممتاز بھائی، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ 40ویں کے تعلق سے پروگرام ہے اور اسی کے اکارڈنگ مجھے کچھ باتیں بتانی ہیں۔ جو بتایا جائے وہ دل کے کانوں سے سننا ہے، ان والوں سے نہیں۔ ان سے ہم سنتے ہیں تو ہوتا یہ ہے ادھر سے سنی ادھر کو نکالی، ادھر سے سنی ادھر کو نکالی۔ صاحب رات آئے تھے، بڑی اچھی تقریر کی تھی، بڑی اچھی نعت پڑھی تھی، بڑی اچھی نظامت تھی، بہت زبردست آواز تھی۔ آواز میں کیا جادو تھا، جاذبیت تھی، چاشنی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ کوئی پوچھے کیا بتایا تھا؟ یہ پتہ نہیں کیا بتایا تھا، مگر بتایا بہت اچھا تھا۔ جی یہ پتہ نہیں بتایا کیا تھا، یہی بات، مگر بتایا بہت اچھا تھا۔ تو گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ ان کانوں سے نہیں سننا ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ اور جو چیز دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے وہ دل پر نقش ہوتی ہے، اور جو دل پر نقش ہوتی ہے وہی اسی چیز میں کامیابی ہے۔ بے شک تو گزارش یہ ہے کہ آپ اور ہم آئے کیوں ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ 40ویں کے موقع پر 2 درجن کیلا پھل لے کر آئیں گے، کھانا اڑایا چلے گئے، نہیں جائیں گے تو برائی آ جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ایسے پرفتن دور میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، ہماری سن لیں۔ آواز آ رہی ہے پیچھے سے کہیں سے، ایک جلسہ ادھر بھی چل رہا ہے کہیں، ہاں۔ تو گزارش یہ کروں گا کہ وہ اپنی تقریر تھوڑی دیر بند کر دیں، ہماری سن لیں، اس کے بعد میں پوری رات چاہیں جو چاہیں کریں۔ سنیے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم یہ موقع، یہ محفلیں سجانے کا مطلب کیا ہے؟ سجاتے کیوں ہیں؟ آپ نے ہم نے بلایا ہے، آپ نے یہ مہمان آئے، بہت سارے مہمان ایسے بھی ہوں گے، آ گئے، سلام کیا، پھلوں کی تھیلی گھر والے کو تھمائی، کھایا کھانا اور چلے گئے۔ بھائی ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ آپ آتے کیوں ہیں؟ اور بہت سارے مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں لیکن انہیں اتنا موقع یا اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دینی محفلوں میں بیٹھ سکیں۔ بے شک چارپائی لگی ہوگی، بستر لگا ہوگا، آرام سے سونا۔ بہت سارے لوگ آیا کھائے اور چلے گئے، حالانکہ آپ اس محفلوں میں آتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لہم، اے لوگوں مرنے والوں کے لیے زندوں کی جانب سے یہ تحفہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ بے شک مرنے والا کیلے سے خوش نہیں ہوتا ہے، مرنے والا سیب سے، فروٹ سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر واقعی مرنے والے سے تمہیں محبت ہے، اگر واقعی مرنے والے سے تمہیں لگن ہے، پیار ہے، اگر واقعی تم اس سے تعلق رکھتے ہو، اگر واقعی تمہیں انسیت ہے تو پھل لاؤ یا نہ لاؤ، تم سیب لاؤ یا نہ لاؤ، دیگر فروٹس لاؤ یا نہ لاؤ، کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں محبت ہے تو تم قرآن شریف کی تلاوت کر کے اس کو ایصال ثواب کرو۔ اگر تمہیں محبت ہے نبی پر درود شریف پڑھ کے ان کو ایصال کرو۔ اگر تمہیں محبت ہے تو کلمہ شریف پڑھ کے ان کو ایصال کرو۔ اگر تمہیں محبت ہے تو ایسی محفلوں میں بیٹھو، علم دین سیکھو، سکھاؤ، اور یہ نیت کرو
مولا جو ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، ہم اپنے مرحوم کو بخشیں گے، ہم اپنے مرحومہ کو اصالِ ثواب کریں گے، اللہ 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 کی رحمت میں جوش آئے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ رب العزت ایسی محفلوں کے صدقے ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے اور جس کے لیے ذکر ہوتا ہے ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت سید افروز میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ تھوڑا ماحول بنا لیجئے، تھوڑا ماحول بنا لیجئے۔ اور میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں نیند سے، آپ سے زیادہ تھکا ہوں، آپ سے زیادہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کب پروگرام ختم ہو اور میں سوؤں، مجھے آپ سے زیادہ نیند ہے۔ جی رات کو 2-3 بجے سونا اور پھر صبح پھر نہ جانے کتنے کام سوار ہیں، تو آپ تھوڑا سا ماحول بس تھوڑی دیر سن لیجئے، زیادہ دیر مجھے سنانا نہیں ہے۔ اور آپ نے میری نیند بھگا دی تو میری ذمہ داری ہے آپ کی نیند میں بھگا دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے۔ اگر فجر تک بھی کرتا رہوں گا، اگر فجر تک بھی کرتا رہوں گا تو اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ، سب کی نیند بھگانا جانتا ہوں میں، اتنا تو تجربہ ہو گیا، سب کی نیند بھگا سکتا ہوں۔ اب سنو، آئیے عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، پڑھیے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب کہاں گئے؟ مائک بہت اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ، اچھا نماز پڑھ لیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مائک اچھا بول رہا ہے، بس آواز تھوڑی موٹی کروانی تھی۔ آپ کے سمجھ میں تو آ رہا ہے تیز تو نہیں ہو رہی آواز؟ ہاں، اگر تیز ہو رہی ہو تو بند کر کے بھی میں تقریر کر سکتا ہوں، آپ کو بغیر مائک سے بھی سنا سکتا ہوں۔ ہاں اب سنیں آپ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا، راہ کہتے ہیں راستے کو اور خار کہتے ہیں جھاڑیوں کو، کانٹوں کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں افگار کہتے ہیں زخمی کو، مطلب یہ ہے، میں تھوڑا سا منظر بیان کروں اور آگے بڑھوں آپ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک راستہ ہے، اس راستے پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اس راستے پہ جھاڑیاں ہیں، اب آپ کو وہ راستہ پار کرنا ہے، کروس کرنا ہے۔ اب آپ کے پیروں میں شوز نہیں ہیں، لیدر کے شوز نہیں ہیں، ریڈ چیف، ریبوک، یہ دیگر برانڈز کے شوز نہیں ہیں، اب آپ کو راستہ پار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ننگے پیر آپ ہیں اور پیر بھی صحیح سلامت نہیں ہیں، پیر میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، پیر زخمی ہے، تو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تمہیں وہ راستہ پار کرنا ہو، اللہ اللہ راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور تمہارے پیروں میں زخم ہوا ہے، تمہارے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر راستے کو کیسے پار کر سکتے ہو؟ کیا تم راستے کو پار کر سکتے ہو؟ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اللہ، موت کی منظر کشی بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ جب انسان مرتا ہے نہ مرتا، مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اس مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت آگے کہتے ہیں لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ۔ اللہ اللہ، نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے ہم نہیں رکھتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ آیا ہم نے جیب میں پوڑیاں ڈالی، ہم نے پوچھا بھائی روزہ نہیں ہے، حضرت طبیعت خراب ہے، حضرت بی پی ہائی ہو جاتا ہے، حضرت شوگر کا پیشنٹ ہو، حضرت ہارٹ پیشنٹ ہو۔ ہم نے 2 دن بعد دیکھا ایک محفل میں ہمارا بھائی ہمیں نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا چکن فرائی بھی اڑا رہا ہے، چکن چنگیزی افغانی مٹن بھی اڑا رہا ہے، طرح طرح کی پنیر کی ڈشیں بھی اڑا رہا ہے، بریانی بھی اڑا رہا ہے۔ ہم نے کہا بھائی تمہیں تو مرض ہے، تم تو شوگر کے پیشنٹ ہو، تمہیں تو ہارٹ ہے، اللہ اللہ تمہارا تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تمہیں تو یہ چیزیں نقصان دیں گی۔ تو بڑے بھولے منہ سے کہتا ہے حضرت انجیکشن لے لوں گا، حضرت ڈوز لے لوں گا، حضرت دوائی کھا لوں گا۔ ابے میں نے کہا نادان، تو مجھ سے چھپا سکتا ہے، تو اپنے ماں باپ سے چھپا سکتا ہے، تو محلے کے امام سے چھپا سکتا ہے، تو کسی امام امام مسجد سے چھپا سکتا ہے، تو عالم سے چھپا سکتا ہے، تو ماں باپ سے چھپا سکتا ہے، تو اپنے پیر سے چھپا سکتا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، ارے جو اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن رات پاش پاش کر دیے جائیں گے، اس اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ اس اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سید افروز میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔
लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बेशक मार ले जितना मारना है गरीबों का, काट लो मेंढी जितनी काटनी है, बढ़ा लो जितनी बढ़ानी है, कितनी बढ़ा लोगे। मार लो गरीबों का, खा लो पूरे गांव की कॉलोनी, हड़प जाओ पूरे गांव का डिपू, खा लो सारे यतीमों का, लेकिन कब तक।